نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها. اس سے قبل درس میں ہم نے کہا تھا کہ دراصل یہ جملہ فعلیہ تھا اور حمد منصوب تھا. منصوب تھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ مفعول مطلق تھا، اور مفعول مطلق جو تھا وہ مصدر تھا، اور مصادر میں معنی حدوثی ہوا کرتا ہے، یعنی مصدری معنی ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو کسی محل کے ساتھ متعلق کرنا پڑتا ہے. اگر محل کے ساتھ وہ منصوب کیا جائے اور متعلق کیا جائے صدور کے اعتبار سے تو فاعل کہلایا جائے گا، اور اگر متعلق کیا جائے متعلق کے ساتھ محل کے ساتھ تو وقوع کے اعتبار سے مفعول واقع ہوگا. بہرحال جب مصدر اپنے محل کے ساتھ متعلق کیا جائے بے اعتبار صدور یا بے اعتبار وقوع کے، تب مصدر میں فاعل ہونے کا معنی پایا جاتا ہے یا مفعول ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم یہاں محل کی تعیین کریں گے تاکہ اس کے ساتھ مصدر کی نسبت قائم ہو جائے. اب مصدر کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے، مصدر کا اس کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے تو حرف کے ساتھ نسبت تو ہو نہیں سکتا. اسم کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں الحمد ثابت للہ ہے تو ثابت نکالتے ہیں، لیکن وہاں بھی کہتے ہیں کہ شبہ فعل، تو فعل نہیں ہوتا اسم ہے لیکن فعل کی طرح عمل کر رہا ہے. اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ فعل. معلوم ہوا کہ اصل میں جس محل کی طرف نسبت کی جائے وہ کیا ہونا چاہیے؟ فعل. تو فعل ہم یہاں نکالیں گے نحمد اللہ حمدن. اب فعل محذوف کل مذکور ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے یہاں ہم جملہ فعلیہ بنائیں گے، اور جملہ فعلیہ کی صورت میں اس میں کمی آ رہی ہے بمقابلہ الحمدللہ، کیونکہ اس میں حدوث پایا جاتا ہے اور اس میں ثبوت، عموم اور دوام نہیں ہوتا، کیونکہ فعل جو ہے اس میں حدوث ہوتا ہے اور اس میں عموم نہیں ہوتا. احمد اللہ، میں ایک آدمی ہوں جو حمد کر رہا ہوں. نحمد اللہ، ہم ہیں جو حمد کر رہے ہیں. 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، کیونکہ متکلم کا صیغہ 2 پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب اس کو ہم جملہ اسمیہ میں لاتے ہیں تاکہ اس میں ثبوت ہو جائے، ثبوت، اور اس میں عموم آ جائے، کیونکہ الف لام کی وجہ سے عموم آ جائے گا. حمد کو ہم
لاتے ہیں اسم، اس کی وجہ ثبوت آ جائے گا. اور جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے بنایا ہے. الجملۃ الاسمیۃ المعدولۃ عن الفعلیہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دوام استمرار ہوتا ہے. تو 3 فائدے پھر ہمیں مل جائیں گے اگر ہم نحمد اللہ حمدن کو الحمدللہ ملائیں گے. البتہ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہے اے الحمد ثابت للہ. بصریین کے نزدیک جب ہم فعل نکالتے ہیں تو یہاں نقصان ہوتا ہے. وہ نقصان یہ ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہو اور اس کی خبر فعلیہ ہو تو اس میں دوام اور استمرار نہیں آتا. یہاں بھی ایسا ہی ہے. الحمد ثابت للہ اور ثبت للہ، الحمد ثبت للہ، اور محذوف کل مذکور ہوا کرتا ہے، لہذا جملہ فعلیہ خبر آ گیا. اس وجہ سے یہاں پھر دوام استمرار نہیں ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہاں کوفیوں کے مذہب پر عمل کرتے ہیں اور ثابت للہ ہم نکالتے ہیں، تو خبر بھی جملہ اسمیہ ہو گیا. اس وجہ سے یہاں دوام و استمرار آئے گا. اب یہاں آج کے سبق میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ من المصادر، اور یہ حمد ان مصادر میں سے ہے تنصب، جن کو نصب دی جاتی ہے بافعال مضمرہ، محذوف افعال کے ساتھ، لا تکاد تستعمل معها، کہ ان افعال کے ساتھ وہ استعمال نہیں ہو سکتے. کیا مطلب؟ یعنی بعض ایسے مصادر ہیں جو کہ ان کو نصب دیا جاتا ہے اور نصب افعال کی وجہ سے دیا جاتا ہے، لیکن ان کا عامل جو فعل ہوا کرتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ استعمال نہیں ہوتا. تو حمد بھی اسی میں سے ہے. یہاں ضابطہ سنیں، جو مصدر جو فعل جس فعل کا مصدر موجود ہو اور اس فعل کا کوئی فاعل یا مفعول موجود نہ ہو، نہ بلا واسطہ حرف جر، نہ اضافت کے ساتھ اور نہ واسطہ حرف جر کے ساتھ، تو اس کو وجوباً تو اس فعل کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر سنیں، جو فعل جس کا مصدر مذکور ہو اور اس فعل کا فاعل یا مفعول مذکور نہ ہو اور یہ مصدر اپنے فعل کا معنی دے سکتا ہو، تو پھر وجوباً اس فعل کا حذف کیا جاتا ہے. ضابطہ نمبر 2، وہ فعل جس کا مصدر مذکور ہو
اور اس کا فاعل یا مفعول بلا بواسطہ حرف جر یا بواسطہ اضافت مذکور ہو تو اس کا فعل لانا جائز نہیں اور فعل حذف کرنا واجب ہے. جیسے کہ سبحان اللہ اور حمد للہ. اب سبحان اللہ میں دیکھیں سبحان کی اضافت لفظ اللہ کی طرف. وسبح سبحان اللہ, وسبح فعل ہے, اس کا مفعول لفظ اللہ ہے جو کہ اضافت کے ساتھ موجود ہے اور مصدر ہے, لہذا یہ ان مصادر میں سے ہے کہ اس کو نصب دیا جائے گا اور اس کا فعل وجوباً حذف کیا جائے گا, فعل وجوباً, اور فعل لانا جائز نہیں ہے. اور شکرن, صرف شکرن, آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا اسے کا شکرن, اس میں دیکھیں شکرن لک, شکرن لہو, یہ بات نہیں کیا. اشکرو, شکرن لک, اب لک نہیں ہے. یہاں بھی شکرن میں جو لک یا لہو نہیں ہے پھر بھی فعل واجب ہے, لیکن اگر لایا گیا تو کچھ بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر بواسطہ حرف جر یا اضافت کے فاعل یا مفعول ذکر ہو تو وہ کسی صورت میں بھی فعل کو نہیں لا سکتے. وہ من المصادر التی, اور یہ ہم ان مصادر میں سے ہے, تنصب بالافعال مضمرہ, جو کہ منصوب کیے جاتے ہیں محذوف افعال کے ساتھ, لا تکاد تستعمل معها, جو کہ استعمال نہیں ہوتے معها ان افعال کے ساتھ. والتعریف فیہ للجنس, الحمدللہ میں الف لام اسمی ہے یا حرفی ہے؟ یہ حرفی ہے. حرفی میں پھر زائد ہے یا غیر زائد ہے؟ زائد 4 قسم پر ہے, لازم عوضی, لازم غیر عوضی, غیر لازم عوضی, غیر لازم غیر عوضی, اور غیر زائد وہ 4 قسم پر ہے. یا حقیقت پر داخل ہوگا جنسی, یا افراد پر داخل ہوگا, وہ افراد ذہن میں موجود ہوں گے یا خارج میں؟ ذہن میں موجود ہیں ذہنی, خارج میں موجود ہیں. پھر کل ہوں گے یا بعض؟ کل ہیں استغراق, بعض ہیں تو خارج. اب یہاں کہتے ہیں کہ وہ تعریف ہو اور الف لام فی ہے حمد میں للجنس سے جنس کے لیے ہے. وہ معنی ہو, اور اس کا معنی الاشارۃ الی ما یعرف کل احد, اشارہ ہے اس چیز کو جس کو ہر ایک جانتا ہے, ان الحمد ما ہوا, کہ حمد کیا ہے اس کی حقیقت. یعنی مطلب یہ کہ الحمد میں حقیقت حمد کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت حمد اللہ کے لیے ثابت ہے, اور حقیقت حمد جب اللہ کے لیے تب ہی ثابت ہوگا کہ ایک فرد بھی باہر اس سے نہ ہو. لہذا معاد کے اعتبار سے یہ بھی استغراق کا معنی دیتا ہے. اولیل استغراق یا الف لام استغراق کے لیے ہے. کیوں؟ اذ الحمد فی الحقیقت کلہ لہ, اس لیے کہ حمد حقیقت میں تمام حمد اللہ کے لیے ہے, کیونکہ جتنے
جتنی نعمتیں مجھ پر آپ پر تمام عالم کے افراد پر ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ڈائریکٹ یا کسی واسطے کے ذریعے دیے ہیں. کوئی آدمی بھی خود بخود نعمت والا نہیں ہے. جتنی نعمتیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اذ ما من خیر الا وهو مولی ہے، کیونکہ کوئی بھی خیر نہیں مگر وہ اللہ جل شانہ مولی ہے، اے معطی ہے، دینے والے ہیں بے واسطین اور بغیر واسطین، واسطہ کے ساتھ یا بغیر واسطہ کے. کما قال اللہ تعالی وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو تم پر نعمتوں میں سے ہے کوئی نعمت فمن اللہ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے.